شخص نجف میں اس نے کسی کو کاروبار میں پیسے دیے اور اس کو قرض دیا، وہ واپس نہیں کرتا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ فلانا شخص جو ہے یہ فلانے عالم کے درس میں جاتا ہے، تو آپ ان عالم سے کہیں تو شاید یہ پیسے واپس کر دیں۔ تو ان کو بتایا، انہوں نے کہا ٹھیک۔ درس تھا، درس میں انہوں نے بتایا کہ میں پہلے، اس سے پہلے کہ میں درس پڑھتا عالم بنتا، میری نجف میں دکان تھی، اور میری دکان پہ ایک دن یہودی آیا، میں نے اس کو سامان کچھ لیا، اس کا ایک دھرم بچتا تھا میرے اوپر، میرے پاس تھے نہیں پیسے، میں نے کہا کہ بعد میں لے لینا، کہہ رہا نہیں مجھے ابھی چاہیے، میں نے کہا بھائی بعد میں لے لینا، ابھی نہیں ہے، کہہ رہا نہیں مجھے ابھی چاہیے، یہ کہہ کر چلا گیا۔ میں سویا، میں نے خواب میں اپنے آپ کو قیامت میں دیکھا، صراط پہ مجھے ملائکہ لے کے جا رہے ہیں، ملائکہ، اچانک سے جہنم سے آگ کے اندر جلتا ہوا وہ شخص باہر آ گیا، کہا میرا ایک دھرم واپس کرو۔ میں نے کہا صراط، میں نے ملائکہ سے کہا کہ یہ اس کو روکے، ملائکہ نے کہا یہ تمہارا دنیا کا معاملہ تھا، وہیں طے کر کے آئے تھے، ایک دھرم، یہاں لاکھوں روپے کھا جاتا ہے انسان، کیسے دے گا لوگوں کو؟ ایک دھرم، کہا میں نے اس کی بڑی محنت کی، میں کہاں سے لاؤں ایک دھرم؟ ابھی قیامت والے دن کھڑے ہوئے کہاں سے ایک دھرم لے کر آئے گا؟ کریڈٹ کارڈ تھوڑی چلے گا وہاں پہ، جو آپ نہیں چلے گا وہاں، تو اعمال کے کریڈٹ کارڈ چلیں گے، اگر اچھے اعمال بھیجے تھے تو وہی چلیں گے۔ اس نے کہا پھر مجھے اجازت دو، میں یہ جلتی ہوئی انگلی آتش جہنم کی تمہارے سینے پہ لگاؤں۔ عزیزان، میرے پاس کوئی اور چارہ؟ کہا اس نے انگلی میرے سینے پہ لگائی، میرا سینہ جل گیا، اور کہتے جب میں اٹھا تو میرے سینے پہ نشان، وہ کہتے ہیں اپنی قمیض کھولی، دو لوگوں کو دکھائی، کہا لوگوں کا مال نہیں، اللہ اپنا حقوق معاف کر دے گا، لوگوں کا حق معاف نہیں کرے گا۔ اسی لیے انسان کو اپنی زندگی میں بعض اوقات انسان پھل کی ٹھیلے پہ جاتا ہے، ابھی پوچھتے پوچھتے کتنے کا ہے کتنے کا، دو چار کھا جاتا ہے، بعض اوقات لیتا بھی نہیں ہے، لیتا بھی ہے تو اس کو حساب نہیں کرتا، حق ہے، حرام ہے، اور کھاتے بھی غریب کا ہیں، امیر کا نہیں کھا سکتا انسان، امیر کو تو زیادہ دیتے، برانڈ ہے، برانڈ ہے، اور پیسے دے، اور مہنگا برانڈ ہے، بیچارہ غریب جو ہے اس کی بھی ریڑھی پوری بندہ کر لے کے چلا جاتا ہے۔ حق نہیں کھائے، اور یتیم کا مال اگر جس نے کھا لیا، یعنی جہنم کی آتش۔ دنیا بڑی چھوٹی سی ہے، پلک جھپکتے انسان مر جاتا ہے، جب انسان اٹھایا جائے گا، جب دیکھے گا تو 80 سال کی زندگی، 60 سال کی، 100 سال کیا تھی، پلک یوں کیا زندگی ختم۔ اتنی سی زندگی کے لیے انسان پتہ نہیں کیا کیا کرتا پھرتا ہے، چوری، رشوت، دھوکہ، اور خالی ہاتھ جانا ہے انسان نے۔ کسی نے بڑا اچھا، میں ابھی کہیں سے سفر کر رہا تھا، میں نے ٹرک کے پیچھے بڑے آرٹسٹ ہوتے ہیں یہ، بڑی زبردست، کسی نے لکھا ہوا تھا کہ کفن کی جیب نہیں ہوتی، یہ جو جتنا انسان مال جمع کر رہا ہے کفن میں جیبیں نہیں ہے۔ اسی لیے یہ دو صفتیں اپنے اندر پیدا کریں، پھر ایمان بڑھنا شروع۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو دل چاہے کرتے، وہ تو اتنا مہربان ہے کہ روایات میں، اصول کافی میں روایت ہے کہ ایک شخص کو ملائکہ جہنم لے کے جا رہے ہوں گے، اور وہ مڑ کے دیکھے گا، خدا کہے گا روک لو اس کو، روکو۔ کہا مڑ کے کیوں دیکھا؟ کہا پروردگار میں تو یہ گمان کرتا تھا کہ تو مجھے جہنم میں نہیں جلائے گا، خدا سے کہے گا میں گمان کرتا تھا، یعنی مجھے یہ تھا کہ شاید تو مجھے جہنم میں نہیں جلائے گا۔ خدا ملائکہ سے کہتا ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے البتہ کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، لیکن
اس نے میری رحمت کی طرف مڑ کے دیکھا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ اب خدا ہر کسی کو اجازت نہیں دے گا قیامت والے دن کہ خدا سے بات کرے، کچھ تو ہو اندر کہ خدا اجازت دے۔ کسی نے کہا امام کی خدمت میں کہ مولا فلانا شخص غلط کام کرتا ہے، فاسق کام کرتا ہے، تو یہ کیسا ہے؟ یہ مولا نے کہا کہ اگر ہمارا چاہنے والا ہے تو اس کا عمل فاسق ہے لیکن اس کا عقیدہ پاک ہے، اس کا عقیدہ اس کے عمل کو صاف کر دے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ موت حق پہ ہونی چاہیے، مرتے وقت انسان استغفار کرے، توبہ کرے، ان ہستیوں کو دیکھے جس کے لیے زندہ ہے، اس کے لیے زندہ ہے۔ وہ شخص کہ جو امام رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ، امام خراسان تشریف لا رہے ہیں، رستے میں نشاپور آئے، خدا آپ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ امام آ رہے تھے، امام رستے میں امام نے کہا ہے کوئی جو میری داڑھی محاسن کو صحیح کرے گا؟ دیکھا ایک بزرگ سا تھا، اس نے پتھر پہ اس زمانے میں جو بھی تھا اس کو دے امام کی داڑھی۔ امام نے پوچھا اجرت کیا ہے؟ کہا مولا آپ سے اجرت؟ کہا نہیں اجرت نہیں مولا۔ امام نے پتھر کو اذن امامت سے، اعجاز امامت سے اسے سونے کا بنا دیا، بولو یہ تمہاری۔ اس نے کہا مولا مجھے یہ نہیں چاہیے۔ ہاں پھر کہا مولا اس کے بدلے میں جب میرا آخری وقت ہو تو آ جائیے گا۔ آخری وقت ماں باپ معرفت تھا، معرف جانتا تھا کہ آخری وقت میں کتنی ضرورت ہوتی ہے۔ بس ایک دفعہ امام بیٹھے ہوئے تھے، امام تھوڑی دیر کے لیے گئے، لوگوں نے پوچھا مولا کہاں گئے تھے؟ کہا وہ جو اس سے وعدہ کیا تھا اسے نبھانے گیا تھا۔ اگر اپنے آپ کو صاف کریں گے تو امام کے قریب ہو جائیں گے۔